اب آپ دیکھ لیں کہ کتنے نازک مرحلے میں قوم ہوتی ہے انتخاب کے وقت. اس نازک مرحلے کی تمام تقاریر جو ہیں ہماری جتنی بھی ہیں نان پریکٹیکل ہوتی ہیں. یعنی ہم اس اعتبار سے بھی نان پریکٹیکل ہیں کہ ہمارے ہاں انسانی جان کی اہمیت ہی نہیں ہے. غریب کی زمین پہ قبضہ کر کے مسجد بنا دیں تو ہم دراصل پریکٹیکل لوگ نہیں ہیں. کیا اولاد کے صحیح بولنے سے، صحیح رویے سے، کیا اس میں بھی کوئی اختلاف ہے؟ ہمارے تو ملک میں 75 سال سے یہ ہوتا آیا ہے کیا کہ ہم جانے والی حکومت پہ سارے الزام دھر دیتے ہیں. ہمارا مذہبی طبقہ سارا الزام سیاست پہ دھر دیتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کی عنایت خاص سے آج ہم نے تراویح میں قرآن مجید کے 20 پارے جو ہیں، یعنی 20ویں پارے کا جو ہے وہ 3 ربع ہم نے مکمل کیے ہیں. یہ خاص عنایت ہے اس پروردگار کی کہ جس نے اپنے کلام کو سنانے کا اور تلاوت کرنے کا شرف بخشا ہے. تو خلاصہ قرآن مجید کے حوالے سے ہم نے آج 15واں پارہ آپ کے سامنے بیان کرنا ہے. محترم حاضرین و سامعین، اسلام دراصل اپنے ماننے والوں کو پریکٹیکل بناتا ہے. معاشی اعتبار سے بھی، معاشرتی اعتبار سے بھی، سیاسی اعتبار سے بھی، سماجی اعتبار سے بھی، ثقافتی اعتبار سے بھی، اور ذاتی اعتبار سے اور شخصی اعتبار سے بھی. قرآن مجید دراصل ترقی کا راز انسان کے فکر میں جو پریکٹیکل ایک معیار ہوتا ہے اسے دراصل ترقی کے حوالے سے فرماتا ہے. اور جب انسان نان پریکٹیکل ہوتا ہے تو پھر اس قوم کی یا اس فرد کی جو تباہی ہے اس کا مقدر ہو جاتی ہے. پریکٹیکل ہونا جو ہے وہ دراصل انسان کا جو ہے انسان کو ذاتی اعتبار سے بھی اور قومی اعتبار سے بھی، ملی اعتبار سے بھی اور ملکی اعتبار سے بھی ترقی کی جانب لے کے جاتا ہے. اصل میں ہم اس دنیا میں نان پریکٹیکل ہو گئے اور نان پریکٹیکل ہونے کا نقصان یہ ہوا کہ ہمیں جو بھی جذباتی اعتبار سے ایموشنل کر سکتا ہے، ہم سے کچھ وعدے کر سکتا ہے اور کچھ وعدوں کی بنیاد پہ کچھ خواب دیتا ہے اور پھر اس خوابوں کو وہ پھر
اپنی لیڈرشپ چمکانے اور ان وعدوں کو تکمیل کے حوالے سے وہ گنگناتا ہے، اور اس پہ پھر پوری قوم اس گنگناہٹ پہ سر دھنتی ہے۔ اصل میں قوم یہ نہیں دیکھتی کہ جو سامنے والا جو لیڈر ہے وہ آپ سے وعدہ جو کر رہا ہے کیا وہ پریکٹیکل ہے کہ نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص نان پریکٹیکل وعدہ کرتا ہے، اور ہمارے ہاں دیکھ لیجئے کہ سیاست میں نان پریکٹیکل وعدے ہوتے ہیں، سارے تقاریر ہوتی ہیں پرجوش، ووٹ لیے جاتے ہیں، اور سارے عمل نان پریکٹیکل ہوتے ہیں، اور یہ کہہ کے کہ بھی ہم نے یہ جو انتخابی تقاریر ہیں وہ انتخابی ہوتی ہیں، باقی رہا باقی معاملات وہ الگ ہوتے ہیں۔ گویا ہماری جو انتخابی اعلانات ہیں، انتخابی تقاریر ہیں، انتخابی باتیں ہیں، وہ نان پریکٹیکل ہوتی ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ کتنے نازک مرحلے میں قوم ہوتی ہے انتخاب کے وقت، اس نازک مرحلے کی تمام تقاریر جو ہیں ہماری جتنی بھی ہیں نان پریکٹیکل ہوتی ہیں۔ ہمیں وعدہ کرنے والے لوگ جو ہیں وہ پھر 5 سال تک نظر نہیں آتے۔ لیکن قرآن مجید اصل میں قوم کو پریکٹیکل بناتا ہے۔ کیسے؟ اب آپ دیکھیے کہ 14ویں پارے کے اختتام کے ساتھ ہی قوم سے جو کہا گیا وہ یہ ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، کہ اللہ پاک تمہیں عدل کا حکم دیتے ہیں اور رویوں میں احسان کا حکم دیتے ہیں، رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتے ہیں، اور بے حیائی سے اور منکر سے اور حد سے بڑھ جانے کو اس سے بھی پروردگار روکتے ہیں۔ اب یہ ساری باتیں پریکٹیکل ہیں۔ اب ان کو اگر وہ سر انجام قوم نہیں دیتی، فرد نہیں دیتا، تو ترقی ممکن نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن کہتا ہے وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، یعنی آپ اگر وعدہ کرتے ہیں تو جب آپ وعدہ کرتے ہیں تو وعدوں کو مکمل کریں۔ آپ غور کر لیں، ہمارے ہاں جب کوئی وعدہ کیا جائے تو کہتے ہیں کہ یہ کون سا اللہ نے کہا تھا، یعنی ہمارے ہاں کوئی بھی وعدہ اس کی تکمیل جو ہے ہمارے لیے کوئی اہم نہیں ہے۔ اب ایسے لوگ نان پریکٹیکل ہوتے ہیں، اس لیے کہ خدا کہتا ہے وعدوں کی تکمیل کرو، وہ کہتے ہیں ہم نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ کون سا خدا سے وعدہ تھا۔ خدا کہتا ہے جو بندوں سے آپ وعدہ کرتے ہیں وہ خدا سے ہی وعدہ ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ یعنی وعدوں کی تکمیل کے حوالے سے نہ ہم خدا کے حکم کو مانتے ہیں اور نہ بندگان خدا سے۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر ہمارے بڑے لیڈر کہتے ہیں، جو کہ جنہیں ہمارا ملک ایک بڑا لیڈر سمجھتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو وعدہ کیا تھا وہ کون سا قرآن و حدیث تھا، یعنی جو ہم نے ایگریمنٹ سائن کیے وہ کون سا قرآن و حدیث تھا۔ دیکھیے اس جہان میں اللہ فرماتے ہیں کہ بندگان خدا سے جو آپ وعدہ کرتے ہیں وہ بھی خدا سے وعدہ ہے، اور ہمارے ہاں وعدوں کی اہمیت ذرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ وعدوں کی تکمیل جو ہے اس ذرے کے برابر اس لیے نہیں ہے کہ ہمارا جو لیڈرشپ کا حصہ ہے، آپ اداروں کو دیکھ لیں، پارلیمنٹ کو دیکھ لیں، کسی جگہ بھی دیکھ لیں،
ہمارے نعرے ہیں، ہمارے وعدے ہیں، ہمارے بیانات ہیں، وہ آپ کے سامنے ہیں۔ یعنی ہمارے کچھ ادارے ایسے ہیں کہ جو دہشت گرد پالتے ہیں پھر انہیں ختم کر دیتے ہیں، پھر پالتے ہیں پھر ختم کر دیتے ہیں، پھر پالتے ہیں اپنے مقصد کے کام کرواتے ہیں پھر ختم کر دیتے ہیں۔ یعنی قوم کو پالے ہوئے دہشت گردوں سے ڈراتے ہوئے 80 سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اور ہماری قوم آج بھی بھگت رہی ہے۔ یعنی ہم خود ہی پالتے ہیں، خود ہی سنبھالتے ہیں، خود ہی سپورٹ کرتے ہیں، اور خود ہی قوم کو ڈراتے ہیں پھر، اور ہماری ہزاروں جانیں انہی پالتو لوگوں کی وجہ سے چلی گئی۔ لیکن آج تک ہم اس حقیقت کو سیکھ نہ سکے کہ انسان کی جان کی اہمیت قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کی نظر میں انسان کی جان کی اہمیت کیا ہے۔ وہ چاہے کسی ماں کا تو بیٹا ہے نا، کہ جسے ہم پہلے دہشت گرد بناتے ہیں، ہم اسے پالتے ہیں، پوستے ہیں، جوان کرتے ہیں، اور ایک مضبوط دہشت گرد بنا کے پھر اسے گرفتار کر لیتے ہیں، پھر داد وصول کرتے ہیں۔ کہیں پر بھی دہشت گردوں پہ حملہ کر کے کہا جاتا ہے اتنے دہشت گرد مارے گئے، لیکن ان کا نام و نسب کیا تھا، وہ کس علاقے سے تعلق رکھتے تھے، وہ کس ماں کے بچے تھے، کس باپ کے لخت جگر تھے کہ جنہیں گولیوں سے بھون ڈالا گیا۔ اور جو بچے فوج میں تھے، آرمی میں تھے، انہیں بھون ڈالا گیا، ان کے بچوں کو لاوارث کیا گیا، ان کے گھر کو بے آبرو کیا گیا۔ جو پولیس سے تعلق رکھتے تھے، اگر ان کے گھر اجڑ گئے تو مجھے بتائیے، بات سادہ سی ہے کہ ہم یہی کرتے رہیں گے کہ پہلے پالتے رہیں، پھر اس کے بعد پال پوس کے جوان کر کے پھر کہیں کہ یہ دہشت گرد ہمارے لیے ناقابل برداشت ہو گئے؟ قرآن جو ایک جان کی اہمیت بتاتا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یعنی ہم اس اعتبار سے بھی نان پریکٹیکل ہیں کہ ہمارے ہاں انسانی جان کی اہمیت ہی نہیں ہے۔ بہت لیکچر ہیں، بہت دھوم دار تقریریں ہیں، مگر ہمارے ہاں کوئی چھوٹا سا حادثہ سینکڑوں افراد کو صاف کر دیتا ہے۔ جن کی کتاب کہے کہ ایک جان کا چلے جانا پورے انسانیت کا چلے جانا ہے، وہ قوم ہاتھ دھوئے جا رہی ہے جانوں سے، اور پھر شہداء کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ وہ شہداء جو ہمارے ہیں، فوج کے ہیں، سپاہی کے ہیں، بات یہ ہے کہ جو سامنے والے ہیں کہ جنہیں مارا گیا وہ بھی تو کسی ماں کے بچے تھے۔ ریاست نے انہیں کنٹرول کرنے کے لیے کیا کوئی تعلیمی، کوئی تربیتی، کوئی فکری، کیا کوئی اس طرح کا کوئی سدباب کیا؟ کیا ریاست نے ایسی جگہوں پہ جہاں پہ ان لوگوں کو ورگلایا جاتا ہے، کیا وہاں پہ ریاست نے کوئی سکول، کوئی کالجز، کوئی چیزیں بنائی کہ جس سے ان کی فکری تربیت ہو سکے؟ نہیں کیا، ایسا نہیں کیا ہم نے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ قوم یہود بڑی طاقتور قوم تھی، لیکن وہ بھی تباہ ہوئی اور دوسرے لوگوں کے ہاتھوں سے تباہ ہوئی۔ قرآن مجید یہ بتانے کے بعد کہ کس طرح تباہی ہوتی ہے اور بار بار ہوتی ہے،
یہ بار بار کی تباہی سے وہ قوم نہیں بچ سکتی جو پریکٹیکل نہیں ہے۔ یعنی پریکٹیکل سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی کتاب جو احکامات دیتی ہے، کیا وہ قوم ان پہ عمل کرتی ہے یا صرف دعوے کرتی ہے یا صرف باتیں کرتی ہے؟ اب آپ دیکھیے 15ویں پارے میں قرآن مجید فرماتا ہے، اب قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ بھی آپ جو ہیں یعنی پریکٹیکل بنانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اللہ کی بندگی بجا لانا ہے اور والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس حوالے سے اس طرح پریکٹیکل ہوں کہ وہ والدین سے احسان کا رویہ رکھے ہوئے ہوں؟ ہم اس حوالے سے پریکٹیکل نہیں ہیں، ہماری زندگی والدین کے حوالے سے نان پریکٹیکل ہے۔ آگے دیکھیے قرآن کہتا ہے کہ اگر وہ بزرگ ہو جائیں تو ان کا خیال رکھیں، انہیں جھڑکے نہیں، ان سے بدتمیزی سے پیش نہ آئیں۔ اب آپ غور کیجئے، قرآن کہتا ہے کہ بدتمیزی سے پیش نہ آئیں، اور ہم کیا اس حوالے سے پریکٹیکل ہیں؟ قرآن کہتا ہے آگے وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا۔ قرآن کہتا ہے کہ ذی القربہ، رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ کیا ہم رشتہ داروں کو ان کا حق دیتے ہیں؟ اخلاق کا، روایات کا، محبت کا، مال کا۔ والمسکین، اور مسکین کو حق دو۔ وابن السبیل، اور جو لٹا پٹا زندگی کا ایک ایسا مسافر ہو جو لٹ پٹ گیا ہو، تباہ ہو گیا ہو۔ اور قرآن کہتا ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فضول میں مال نہ اڑاؤ۔ آپ نے دیکھا کہ کیا ہم پریکٹیکل ہیں اس حوالے سے؟ کیا ہم فضول میں مال نہیں اڑاتے؟ ہم نان پریکٹیکل قوم ہیں، اس اعتبار سے کہ قرآن مجید نے جو فرمایا اس اعتبار سے ہم پریکٹیکل نہیں بن سکے۔ قرآن آگے فرماتا ہے کہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، کہ اپنے ہاتھ کو گردن سے نہ باندھو، یعنی بخل پہ نہ اتر آؤ، میانہ روی اختیار کرو۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، ایسا بھی نہیں کہ سارا دے ڈالو، جذباتی ہو جاؤ، یعنی نہ کنجوس بنو اور نہ ہی جذباتی ہو جاؤ، بلکہ میانہ روی سے چلو۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ اپنی اولاد کو افلاس کے ڈر سے قتل نہ کرو، یعنی اولاد کی تربیت میں ان کی تعلیم کے حوالے سے خیال رکھو۔ اولاد والدین کا خیال رکھے اور والدین اولاد کا خیال رکھیں۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا۔ پھر قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، یعنی کسی کو بھی قتل نہ کرو، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ قاتل جو ہے وہ عدالت سے بچ کے چلا جائے یا ظالم عدالت سے بچ کے چلا جائے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب ہی نہ جاؤ، یعنی وہ شخص جو بے سہارا ہے، جو کمزور ہے، جو نادار ہے، اس کے مال کے قریب بھی نہ پھٹکو۔ یعنی آپ خود سوچئے کہ ہم کتنے نان پریکٹیکل لوگ ہیں کہ ہم بیت المال کا مال بھی کھا جاتے ہیں، ہم غربا کا مال بھی کھا جاتے ہیں۔ ہم کون سی چیز ہے؟ آپ دیکھیے کہ ان بے نظیر انکم سپورٹ میں لاکھوں لوگ ایسے تھے کہ جن کا حق نہیں بنتا تھا، اور وہ حقدار نہیں تھے، وہ نہیں لے سکتے تھے مگر لیتے رہے۔ اصل میں ہم فکری اعتبار سے نان پریکٹیکل لوگ ہیں، ہم بس جذباتی اعتبار سے خرچ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بخشش ہو گئی۔ قرآن آمنو کے ساتھ وعملوا الصالحات کہتا ہے، اور پھر قرآن کہتا ہے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَازِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، ماپ اور تول میں پورا کرو۔
یعنی تم اگر ترازو تولتے ہو یا ناپتے ہو تو پورا کرو۔ آپ دیکھ لیں کہ ہم ناپ میں بھی ڈنڈی مارتے ہیں اور تول میں بھی ڈنڈی مارتے ہیں۔ ہم کہیں جی کہ اب ہمیں عظمتیں چاہیے، عظمتیں نہیں ملتی، اس لیے کہ جو اللہ پاک نے فرمایا ہے وہ پریکٹیکل سماجی اعتبار سے آپ جلسے کر لیں، آپ جلوس کر لیں، آپ لنگر شریف کر لیں، سب کچھ کر لیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو پریکٹیکل احکامات ہیں کہ آپ یتیم کی جائیداد پہ قبضہ کر کے آپ وہاں پہ لنگر خانہ کھول دیں، ماہانہ لنگر تقسیم شروع کر دیں، غریب کی زمین پہ قبضہ کر کے مسجد بنا دیں، تو ہم دراصل پریکٹیکل لوگ نہیں ہیں۔ قرآن ہمیں پریکٹیکل نہیں کہہ رہا، نان پریکٹیکل ہیں ہم۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ تکبر سے نہ چلو، تکبر نہ کرو۔ تکبر مال پہ ہوتا ہے، تکبر اقتدار پہ ہوتا ہے، تکبر علم پہ ہوتا ہے، تکبر طاقت پہ ہوتا ہے، طاقت کا نشے پہ ہوتا ہے۔ آپ اگر کسی سے بھی مل لیں جو کسی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہو، مذہبی جماعت سے تعلق رکھتا ہو، کسی مذہبی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، آپ مل کے دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں کتنا تکبر ہے۔ یعنی وہ کسی عام آدمی کو اپنے لیول کا سمجھتا ہی نہیں ہے۔ یعنی جو دین کی خدمت کر رہا ہے وہ عام انسان کو اپنے لیول کا، اپنے مرتبے کا، اپنے رتبے کا سمجھتا ہی نہیں ہے سرے سے۔ آپ اگر غور کریں تو ہم بالکل نان پریکٹیکل ہیں۔ لیکن قرآن مجید نے آغاز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اور آپ کی جو ہے وہ معراج پاک کا ذکر کیا۔ یہ عظمت آپ کو حاصل ہوئی تو قرآن کی ان باتوں پہ عمل کرنے سے حاصل ہوئی۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن مجید کی ان باتوں پر رسول اللہ نے عمل نہ کیا ہو اور عظمت حاصل ہو گئی۔ ہم دراصل ایک تو نان پریکٹیکل ہیں اور پھر ساتھ ایموشنل ہیں، اور پھر یہ ہے کہ جو احکامات قرآن نے دو ٹوک انداز میں بیان کیے ہیں، ان دو ٹوک انداز میں بیان کیے گئے احکامات پہ ہم سرے سے عمل ہی نہیں کرتے۔ دو ٹوک انداز میں، ایک تو ہوتا ہے نا کہ کوئی مسئلہ ہے اس میں اختلاف رائے ہے، یعنی اس میں علماء کا اختلاف ہے، اسکالرز کا اختلاف ہے، سوچنے والوں کا اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن جن میں رتی کے برابر بھی اختلاف نہیں ہے، رتی کے برابر بھی اختلاف نہیں ہے، سوئی کے ناکے کے برابر بھی کسی اسکالر اور کسی عالم، کسی بڑے سے بڑے سوچنے والے انسان کے درمیان جس نے قرآن کو پڑھا ہے، حدیث کو پڑھا ہے، ایک سوئی کے ناکے کے برابر بھی اختلاف نہیں ہے۔ وہ ساری باتیں پریکٹیکل ہیں، لیکن ہم اس طرف نہیں آتے، انہیں علماء بھی نہیں بیان کرتے۔ ہاں، جو مختلف مسائل ہیں کہ جس میں ہم ذہنی عیاشی کر سکتے ہیں، یعنی کچھ مسائل ایسے ہیں کہ بھئی وہ یہ کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے، تو ہم کہاں جائیں؟ یعنی کہا جاتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے، ہم کہاں جائیں؟ ہم کیسے عمل کریں؟ میرے دوست، وہ جو کہتا ہے کہتا رہے، لیکن قرآن تو بالکل سادہ بات کرتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے کتنی باتیں بیان کر دی ہیں، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یعنی کیا عدل میں اختلاف ہے؟ کیا احسان میں اختلاف ہے؟ کیا فحش باتوں سے بچنے میں اختلاف ہے؟ کیا رشتہ داروں کو نوازنے میں اختلاف ہے؟ کیا مسکین کی خدمت میں اختلاف ہے؟ کیا یتیم کی سرپرستی میں کوئی اختلاف ہے؟
کیا لٹے پٹے مسافر راہ زندگی میں جو لٹ جائے اس کی خدمت کرنے اور اس کے خیال رکھنے میں کوئی اختلاف ہے؟ وعدے کی تکمیل میں کوئی اختلاف ہے؟ یہ ساری باتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن ہم کیا کریں کہ ہم دراصل عمل کرنا نہیں چاہتے۔ ان باتوں میں کس نے اختلاف کیا ہے؟ رزق حلال میں کوئی اختلاف ہے؟ بڑوں کے احترام میں کوئی اختلاف ہے؟ والدین کی خدمت میں کوئی اختلاف ہے؟ کوئی نہیں۔ ان باتوں میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم دراصل من جو ہے ہمارا دراصل صرف ذہنی عیاشی چاہتا ہے اور کچھ نہیں چاہتا۔ جو سوچنے والے لوگ ہیں، فکری حوالے سے مضبوط لوگ ہیں، لیکن عملی حوالے سے، اب فکری حوالے سے کوئی ادھر اختلاف کرتا ہے، کوئی ادھر اختلاف کرتا ہے، کوئی اس کے ساتھ ہے، کوئی اس کے ساتھ ہے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ کوئی کسی کے ساتھ ہو، کیا مسکین کی خدمت میں اختلاف ہے؟ کیا ہمسائے کا خیال رکھنے میں کوئی اختلاف ہے؟ کیا والدین کے ساتھ احسان کے رویے میں کوئی اختلاف ہے؟ کیا فحش باتوں سے بچنے میں کوئی اختلاف ہے؟ سماج میں غلط باتوں کو رواج نہ دینے میں کوئی اختلاف ہے؟ نیکی اور بھلائی پھیلانے میں کوئی اختلاف ہے؟ اس پہ تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اچھے بولنے میں کوئی اختلاف ہے؟ اچھے رویے میں کوئی اختلاف ہے؟ کسی کو گالی نہ دینے میں کوئی اختلاف ہے؟ ان باتوں میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ میرے دوست، کیچڑ میں جا کے کیوں پھنستے ہیں ہم کیچڑ میں جا کے کیوں دھنستے ہیں؟ ہم بیجا اختلافات کی دلدل میں کیوں جاتے ہیں ہم؟ جب ایک بات پریکٹیکل ہے، سادہ سی بات ہے، بالکل سادہ سادہ لفظوں میں قرآن پریکٹیکل باتوں کو بیان کرتا ہے۔ کیا گھر میں اچھے رویے سے کوئی اختلاف ہے؟ کیا اولاد کے صحیح بولنے سے، صحیح رویے سے، کیا اس میں بھی کوئی اختلاف ہے؟ ہم دراصل جان بوجھ کے اس کیچڑ میں جا کے پھنستے ہیں جس کیچڑ میں ہمیں مزہ آتا ہے، اس لیے کہ ہم بھی پھسلتے ہیں، دوسروں کو بھی جب دھکا دیتے ہیں تو پھسل کے وہ دور تک جاتے ہیں اور پھر ہم اس پہ ہنستے ہیں۔ ہم یہ بات سمجھ نہیں رہے کہ قرآن جن سادہ لفظوں میں احکامات دیتا ہے، کون سی جماعت ہے جو ان باتوں سے اختلاف کرے، لیکن کون سی جماعت ہے جو ان باتوں پہ عمل کرے؟ یعنی کوئی بھی، کون سا مرشد ہے جو ان باتوں سے اختلاف کرے، پر کون سا مرشد ہے جو ان باتوں پہ عمل کرے؟ اب مجھے بتائیے کہ رشوت کے حوالے سے قرآن کے احکامات واضح ہیں، قرآن نے اسے تباہی کا سبب کہا ہے۔ کون ہے جو رشوت نہ لے؟ کون سا کارکن ہے جو رشوت نہ لے؟ جو آفس میں بیٹھا ہو اور جو اس چین کا حصہ ہو، کون ہے جو نہیں لیتا؟ بات یہ ہے کہ ہم دراصل جان بوجھ کے ذہنی عیاشی کی خاطر اور اپنے ضمیر کی آواز کی وجہ سے راہ فرار اختیار کرتے ہیں۔ ورنہ آپ 15واں پارہ پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کے سامنے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ پریکٹیکل باتیں چند ہیں۔ ان چند باتوں پہ عمل کرنے سے، ان چند باتوں پہ عمل کرنے سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا، لیکن ہم کیا کریں؟ کہ ہم دلدل میں ہی پھنستے ہیں، اختلاف کی باتوں کو ہی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں۔ قرآن نے ہم سے جب پوچھنا ہے تو سادہ باتیں پوچھنی ہیں، اور پھر یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں
کہ اگر ہم سادہ سادہ رہے تو سارے ڈوج کر جائیں گے۔ بات یہ ہے کہ قرآن آپ سے سادہ سادہ احکامات پہ عمل کا کہتا ہے، مگر ہم کہتے ہیں بھئی وہ عالم کچھ اور کہتا ہے، وہ عالم کچھ اور کہتا ہے۔ کون سا عالم ہے جو یہ کہتا ہو کہ رشوت کھانا جائز ہے؟ کون سا عالم یہ کہتا ہو کہ یتیم کے مال پہ قبضہ کرنا جو ہے وہ جائز ہے؟ کون سا عالم کہتا ہے کہ کسی مسکین کے منہ پہ تھپڑ مارنا جائز ہے؟ کون کہتا ہے کہ والدین کو گالی دینا جائز ہے؟ کون کہتا ہے؟ قرآن جب قیامت کے دن ہم سے پوچھے گا وہی انہی احکامات کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور یہ احکامات جو ہیں بالکل دو ٹوک ہیں، بالکل دو ٹوک۔ اور سورہ کہف دراصل آپ دیکھیں کہ اللہ کے وہ نیک بندے جب اٹھے تو آپ ان کی دیانتداری کے حوالے سے آپ قرآن مجید کو دیکھیں، اور قرآن مجید اس حوالے سے بھی بات کرتا ہے۔ لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ بالکل سادہ سادہ جو باتیں ہیں جن میں کوئی اختلاف نہیں ہے ان پہ تو ہم عمل کرتے نہیں ہیں۔ دوش ہم دراصل تنزل میں رہنے والے لوگوں کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ دلدل میں جا کے پھنستے ہیں، یا عمل نہیں کرنا چاہتے تو عمل نہ کرنے کا الزام دوسروں کے سر پہ دھر دیتے۔ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے سر پہ الزام دھر دے گا، اولاد والدین کے سر پہ دھر دے گی، والدین اولاد کے سر پہ دھر دے گی۔ ہمارے تو ملک میں 75 سال سے یہ ہوتا آیا ہے کیا کہ ہم جانے والی حکومت پہ سارے الزام دھر دیتے ہیں۔ ہمارا مذہبی طبقہ سارا الزام سیاست پہ دھر دیتا ہے۔ کوئی بھی ادارہ اپنی ذمہ داری کو، ریسپانسبلٹی کو پورا کرتے ہوئے یہ تسلیم کرے کہ ہم میں غلطیاں ہیں، کوئی بھی نہیں، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ یاد رکھیے کہ ہم فی الواقع دیکھا جائے ہم نان پریکٹیکل قوم ہیں۔ قرآن نے جو سادہ سادہ احکامات دیے ہیں اس کے لیے کوئی افلاطونی انداز نہیں چاہیے، یا کوئی مقصد ہے کہ کوئی کمپلیکیٹڈ کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ آپ قرآن اٹھائیے، قرآن کے سادہ احکامات کو پڑھیے، اس میں ایک رتی کے برابر بھی کوئی شخص اختلاف نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیں، لیکن یاد رکھیے کہ قرآن کے وہی سادہ سادہ احکامات جو ہیں کہ جنہیں قرآن نے کہا ہے، وہ اگر آپ پریکٹیکل کرتے ہیں انہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں، اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں۔ اس پریکٹیکل کے لیے صرف یہ نہیں ہے، اس کے لیے تعلیم، پھر تربیت، پھر سماج، لیکن یہ ہے کہ ہر شخص یہ چاہے کہ دوسرا کرے۔ یاد رکھیے کہ ایسا کبھی نہیں ہوتا، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ آپ خود قرآن کو پڑھیں، سادہ احکامات ہیں، 30 پاروں میں آپ اگر احکامات کو نکال لیں تو آپ کے سامنے آئے گا کہ قرآن نے دو ٹوک انداز میں کہا ہے کہ جس میں اختلاف کی رتی کے برابر بھی گنجائش نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ اتنے سادہ لہجے میں قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن کوئی عذر لنگ نہیں ہوگا، کوئی لولا لنگڑا جو عذر ہے وہ نہیں ہوگا، کوئی معذرت نہیں ہوگی، اس لیے کہ قرآن مجید نے انہیں بالکل سادہ لفظوں میں کہا ہے۔ اب بتائیے وبالوالدین احسانہ کتنا سادہ ہے۔ یأمرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی،
کتنے سادہ لفظ ہیں۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، کہ جب تم وعدہ کرو تو وعدوں کو پورا کرو۔ کتنے سادہ لفظ ہیں، اس میں کون سی یعنی کوئی افلاطونی بات ہے؟ لیکن دیکھیے ہم کہاں چلے جاتے ہیں، ہم دلدل میں جاتے ہیں، ہم فکری عیاشی کرتے ہیں، فکری اعتبار سے ہم بدماش لوگ ہیں۔ اگر آپ غور کریں فکری اعتبار سے ہم صرف اور صرف باتیں کرتے ہیں، سادہ لفظوں کے عمل جو ہیں وہ ہم نہیں کرتے۔ اور پھر یہ ہے کہ ہم اگر کچھ نہ کر سکیں تو ہم یہ الزام سارے کا سارا دوسروں پہ دھر دیتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جب جائیں گے تو جو چیزیں قرآن بیان کرتا ہے وہ میرے اور آپ کے کامن سینس بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ کامن سینس جو ہمارا ہے اس کی تصدیق کرتا ہے۔ اس دنیا میں تو ہم جو مرضی کہہ لیں، مگر قیامت کے دن اللہ کے حضور جا کے ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس میں کسی انسان کا کوئی اختلاف نہیں، کسی مسلمان کا کوئی اختلاف نہیں۔ باقی لمبی باتیں چھوڑیے کہ تراویح 20 ہیں کہ تراویح 8 ہیں، اس کو چھوڑ دیں۔ نماز تو فرض ہے، اخلاق تو لازم ہیں، اختلافات کی باتیں چھوڑ دیں۔ لیکن جو بالکل ناک کی طرح سیدھی بات ہے اس کو سننے میں، سمجھنے میں اور عمل کرنے میں کیوں تاخیر ہے؟ میرے دوستو آگے بڑھیے، اس سے پہلے کہ زندگی ختم ہو جائے، زندگی کے یہ فرصت کے لمحے ختم ہو جائیں، قرآن کے سادہ سادہ احکامات کو اپنائیں، اپنے کردار کا حصہ بنائیں، اس کی تلقین اپنے گھر میں کریں، اپنے آس پاس میں کریں، اور یاد رکھیں کہ یہ اتنے سادہ ہیں، اتنے سادہ احکامات ہیں کہ ان کو سمجھنے میں اور ان کے عمل کرنے میں دیر نہ کریں، اس لیے کہ قیامت کے دن کوئی عذر باقی نہیں بچے گا۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائیں، عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمیں ہدایت کا وہ راستہ عطا فرمائیں کہ جس پہ استقامت کے ساتھ ہم ان احکامات پہ چل سکیں۔ یہ سادہ احکامات ہیں مگر دنیا میں عزت کے احکامات ہیں، دنیا میں شان اور رفعت کے احکامات ہیں۔ اس کے بنا امت یا پاکستان نہ عزت پا سکتا ہے، نہ عظمت پا سکتا ہے۔ یہ سادہ سادہ احکامات جو ہیں انسان کے کردار کو، انسان کی سوچ کو اور انسان کی فکر کو سب کچھ بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ انسان کا مزاج بدل جاتا ہے، انسان کا رویہ بدل جاتا ہے، انداز زندگی بدل جاتا ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم اجتماعی اعتبار سے، ہمارا مذہبی طبقہ ہو یا سیاسی حصہ ہو یا ہمارا فوجی حصہ ہو یا ہمارا عدلیہ کا حصہ ہو، دراصل ان سادہ احکامات کو بالکل فراموش کیے بیٹھا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علیہ الا البلاغ المبین۔